بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پشاور میں ہوا۔ بہت ہی دکھ کی بات، ہمارے اپنے پیارے پاکستانی بھائی بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 56 کے قریب شہادتیں ہوئیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ لازمی بات ہے، مساجد میں جا کے جو دھماکہ کرے وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ کوئی گمراہ ہوگا، کوئی غیر مسلم ہوگا، اگر کہنے کو وہ مسلمان ہے تو تب بھی وہ دائرہ ایمان سے خارج اور ایک مجرم انسان کہلائے گا۔ بہر صورت تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے، جمعہ کے وقت جمعہ کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور پشاور کے کوچہ رسالدار میں ایک شخص آیا اور اس نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ باہر 2 پولیس کے پہرے دار موجود تھے، ان پہ فائرنگ کی۔ ایک وہیں شہید ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا جو بعد میں چل بسا۔ اس کے علاوہ باقی لوگ مسجد کے اندر مارے گئے، وہ اس لیے کہ یہ شخص جو ہے یہ سوئسائڈ بامبر تھا اور یہ اس نے ویسٹ وغیرہ اپنی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اندر بھاگا، روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ رکا نہیں، اور اندر جا کے جب وہ نمازیوں میں گیا تو اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس سے کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور 56 کے قریب 56 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ لوگ مارے گئے۔ ان کی شہادتیں اس ملک کا سرمایہ ہیں، ان شہیدوں کا لہو ہے جس نے کہ آج دن تک اس ملک کی دہشت گردی کے معاملے میں جنگ جیتنے کی پوری بھرپور ایک کوشش کی، لیکن پھر بھی اکا دکا واقعہ ہو جاتے ہیں جن میں کہ نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتے ہیں؟ 2-3 چیزیں جو ہمیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب چیکنگ سسٹم بناتے ہیں جس میں کہ آپ چیک پوسٹیں لگاتے ہیں، آپ مختلف ناکہ بندیاں کرتے ہیں، تو عوام کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر عوام اس تکلیف کو اٹھانے کی خواہش نہ رکھیں، اس کے لیے تیار نہ ہوں اور وہ اپنے سیکیورٹی کے اداروں پہ تنقید کریں اور پھر اسی کے اوپر مصر ہوں کہ یہ جلدی سے جلدی یہ چیک پوسٹیں ہٹا دی جائیں، یہ چیکنگ کا نظام یا جو ریڈز کیے جاتے ہیں وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، تو پھر واقعات کو 100% روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سی پیک ایک ایسا، آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر CIA بھی، بھارت کی را اور موساد وغیرہ اور پھر خلیجی ممالک سے بھی بعض انٹیلیجنس کے ادارے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ناکام بنایا جائے، تو وہ تو چل ہی رہا تھا۔ لیکن یہ چیکنگ سسٹم ہمارا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ چیکنگ سسٹم میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سوئسائڈ بامبر ہے، پکڑا نہیں جاتا چیک پوسٹ کے اوپر یا ناکے کے اوپر جا کے وہ اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرتا ہے، تو نقصان بڑا کم ہوتا ہے۔ اس میں بہت بھی اگر ہوا تو وہ جو ناکے پہ لوگ موجود ہیں جو چیک کر رہے ہیں ان میں 1-2 بیچارے شہید ہو جائیں گے، لیکن اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے عوام کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر ان کو چیک سسٹم میں کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے تو وہ اس چیز کو وقتی طور پہ قبول کریں، اس لیے کہ در حقیقت یہ سارا کچھ انہی کو ان سانحات سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سزا کا نظام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ ملٹری کورٹس سے، اور ملٹری کورٹس نے بہت سارے لوگوں کو سزائیں دیں، اور وہ کئی 100 کے قریب کیسز تھے۔ میرا خیال ہے 600 کیسز ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیے تھے، اور ان میں اکثر کی سزا یا تو ہو نہیں سکی۔ میرا خیال ہے 600 میں سے غالباً 56 کے قریب لوگ ہیں جن کی سزا ایگزیکیوٹ ہو چکی، ان کی سزا ان کو دے دی گئی۔
باقی بہت سارے لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا. چیف جسٹس صاحب اب مرحوم ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا کام یہی تھا کہ وہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے تھے. کیا وجہ تھی یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جب ایک دہشت گرد کو خوف نہ ہو پکڑے جانے کا یا مارے جانے کا یا سزا کا، تو پھر وہ کیوں نہ کرے یہ کام. اگر دہشت گرد کو یہ پورا یقین ہو کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے عدالتوں سے نکل آئے گا، بچ جائے گا، تو کیوں نہ کرے. اب کراچی کے پولیس کا جو کراچی شہر کا جو سینئر پولیس آفیسر ہے یا انچارج ہے، سم نیازی صاحب ہیں غالباً، انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی. کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، اور اس نے کہا کہ جتنے بھی ٹارگٹ کلر ہم نے پکڑے، وہ جب ان کو جیلوں میں ڈالا تو اب پتہ کیا کہ عدالتوں نے ان میں سے اکثر کی ضمانتیں لے لی ہوئی. جو جان سے کسی کو مار دے کلر، اس کی ضمانت تو نہیں لینی چاہیے. یہ کیوں ضمانت لی جاتی ہے یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یا اس میں بھی کوئی ہیرا پھیری انوالوڈ ہے، پولیس کیوں نہیں ان چیزوں کو چیک کرتی؟ پولیس کی کیا کیس میں کمزوری ہوتی ہے جو انہوں نے تحقیقات کی ہوتی ہے؟ لیکن بہر صورت حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح عدالتوں سے بچ کے نکل آتے ہیں. اب اگر آپ کا سزا کا نظام موجود نہیں، چیکنگ سسٹم آپ بننے نہیں دیتے، اور شہروں میں خاص طور پہ، تو پھر واقعات کو روکنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ انٹیلیجنس کے اداروں کو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس بات کی سمجھ تو لگی ہوگی، لیکن پھر بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی وقت ان کے لیے ایسا نہیں ہے جہاں وہ اپنے ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائیں یا ریلیکس کر جائیں. نہیں، آپ کا دشمن ہر وقت طاق میں ہے اور وہ کرے گا، آپ پہ حملہ کرے گا. ہمارے پرائم منسٹر نے اس خطرے کا کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس معاملے کو اچھی طرح دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی ابھی میٹنگ بلائی جائے گی. لیکن بہر صورت جو جانیں چلی گئیں وہ تو واپس نہیں آئیں گی، ان کا دکھ رہے گا. اس حملے کی کوئی پہلے سے پیشگی اطلاع نہیں تھی، لیکن اب اس کا جائزہ لیں کہ آگے یہ ہوا کیوں اور کیسے. ایک تو یہ کہ آج کل آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ ہے، ان کو پہلے بھی مختلف قسم کے فیک میسیجز بھارت سے چلائے گئے، جہاں ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ تم جاؤ گے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے. اور یہ اتنا بڑا واقعہ کر کے تو ایک واضح میسیج دے دیا کہ پاکستان سے ٹیررزم ختم نہیں ہوا، یہ موجود ہے اور خطرات آسٹریلین ٹیم کو بھی ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان ان کی تحفظ کا بڑا فول پروف قسم کا انتظام کرے گی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی بہت ہی مستعد رہیں گی تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. خدا نخواستہ اتنے عرصے کے بعد کھیلوں کے میدان سجے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ سجے رہیں. دوسرا جو بہت پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیررزم کچھ بڑھتا ہوا لگتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ یہ آئندہ شاید زیادہ واقعات ہوں. اس میں 2-3 عوامل شامل ہیں. باہر کی قوتیں پہلے ہی پاکستان سے کوئی بہت ان کا کوئی اچھا رویہ پاکستان کے ساتھ تو ہے نہیں. امریکہ افغانستان سے نکلا تو اس دن سے تو وہ ناراض ہے. عمران خان صاحب سے تو بات ہی نہیں، پرائم منسٹر سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی، کیونکہ وہ ناراض ہیں. ان کو دکھ ہے کہ یہاں سے وہ ذلیل ہو کے نکلے ہیں. ذلت ان کو ہوئی اپنے کاموں کی وجہ سے، لیکن وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی ذلالتوں کے باوجود پاکستان کچھ ایسا کر دے کہ وہ یہاں سے طالبان کو ختم کر کے نکلیں. لازمی بات ہے کہ نہ طالبان ختم ہو سکتے تھے اور نہ ہی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے پھر ڈیفائی کیا ان کو روس کے معاملے میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ بات ہضم ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ اس معاملے میں بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ حساب چکانا چاہے گا. ہمیں ہمارے اداروں کو بڑا اس معاملے میں بہت ہی چوکس رہنا ہوگا، ورنہ یہ گڑبڑ ہوگی.
دو چیزیں اور جو اس کے ساتھ مشکوک چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا امریکہ نے یہاں پہ اپنا سفیر پوسٹ نہیں کیا ہوا تھا. جس دن سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی یہاں امریکن سفیر نہیں تھا. اب اچانک یہ رشیا کا یہ مسئلہ چل رہا ہے اور سفیر ایک پوسٹ کر دیا گیا ہے. میں ذاتی طور پہ بہت کچھ تو نہیں اس کے بارے میں جانتا، لیکن جو خبریں ہیں یا جو کچھ سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ چالاک آدمی ہے جو کہ سفیر آ رہا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پہ افراتفری پھیلانے کا کام کر چکا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر پاکستان میں کوئی تخریب کاری کا کام کرنا ہو تو یہ اس معاملے میں تجربہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ لیبیا میں بھی یہ رہ چکا ہے نازم الامور، شاید اور بھی جگہوں پہ، اور اس کے کیریئر میں یہ چیزیں شامل ہیں. یہ بیت المقدس وغیرہ میں بھی رہا ہے کونسل جنرل. اگر اس شخص کا کیریئر ہے ہی اسی قسم کا تو پاکستان کے خطرات میں اضافہ ہو گیا. اب اس میں مزید کیا چیز ہے؟ یہی وہ امبیسیوں کے لوگ ہیں جو جا کے کبھی حمزہ شہباز کو ملتے ہیں، کبھی اپوزیشن کے مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں، اور اپوزیشن کے لوگوں نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے. کیا یہ وقت ہے کہ آپ ملک میں افراتفری پھیلائیں؟ آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس خزاں کو ختم کرنا ہے. وہ عمران خان کو خزاں کہہ رہے ہیں کہ اس خزاں کو ہم نے ختم کرنا ہے، بہار آئے نہ آئے. یعنی ملک میں حالات کیا ہوتے ہیں، تباہی پھرتی رہے، لیکن اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب یہ کس کی گیم ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے کم از کم اس کے اوپر غور کر رہے ہوں گے، اور اس میں اگر کوئی سازش پیچھے ہے تو اس کو سازش کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کی جائے گی، ورنہ تو یہاں پہ بہت افراتفری مچ جائے گی. ہمارے سیاستدان نے تو اپنی ذات سے آگے سوچا ہی کبھی نہیں. ملک کا کون سوچ رہا ہے؟ ایک وہ لڑکا وہ دے رہا ہے 5 دن کا، ان کو نوٹس دے رہا ہے عمران خان کو کہ 5 دن کے اندر استعفیٰ دے دو. دوسری طرف خرید و فروخت کا عمل جاری ہے، دھڑا دھڑ مہرے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خریدے بھی گئے ہوں گے. بغیر خریدنے کے تو آپ نو کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے. کسی کو اس میں کیا فائدہ؟ تو ملک میں افراتفری پھیلانے کا انتظام بھی موجود ہے. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے اس سٹیج کے اوپر، جبکہ آپ کا ملک دشمنوں سے گھرا ہو، اور بڑی قوتیں خاص طور پہ امریکہ سپر پاور اور 22 اس کے ہواری جنہوں نے یہاں پہ لکھ کے دیا پاکستان کو کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ روس کی مذمت کریں گے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. کبھی کسی جگہ پہ 22 سفیروں نے یا کسی سفیروں نے کبھی جا کے اس طرح کسی سے کہا ہے؟ بہت ہوا کوئی کسی دوست ملک میں کوئی مشورہ ہو گیا آپس میں، وہ کبھی پبلک میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے کہا. آپ نے ڈیفائی کیا ہوا ان 22 ملکوں کو بھی. تو ان چیزوں میں آپ کو، حکومت کو، عوام کو بہت ہی مستعد رہنا ہوگا، بہت چوکاننا رہنا ہوگا، کیونکہ خطرات موجود ہیں. آپ نے ڈیفائی جو کیا یا آپ نے امریکہ کو جو نہ کی، وہ آپ کا فخر ہے. کیوں کہ اس ملک کو ہم سے نہ سننے کی کوئی عادت نہیں تھی، اس کو توقع بھی نہیں تھی، اور آپ کا اپنا وقار ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے، اپنے عوام کی عزت اور وقار کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو پھر دشمن کے طرف سے وار ہوگا، اور اس وار کو سنبھالنے کے لیے، اس وار کو ختم کرنے کے لیے، اس وار کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے، افراتفری کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا را ان لوگوں کو چاہیے کہ کچھ ہوش کے ناخن نے عقل کریں، اپنے اقتدار کی بھوک، ہوس، اس سے باہر آ کے ملک کے مفاد کے بارے میں بات کریں. اور وہ وقت نہیں ہے، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت افراتفری پھیلائیں. یہ دہشت گردی پھیلے گی. یہاں پہ آپ کے دشمن پہلے سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو مزید سزا دینا چاہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.